مولاي صل وسلم دائما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج میں بتانے والا ہوں پچھلی امتوں کی احکام کی کچھ جھلکیاں. جو پچھلی امتیں جو گزر چکی، خاص طور سے جو یہود تھے، ان پر کیا احکام لاگو تھے شریعت میں، اس کی چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں. غور سے سماعت فرمائیں اور غور فرمائیں کہ ہم لوگوں کو کتنی زیادہ چھوٹ دی گئی ہے، کہ ہم لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں دی گئی ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ آسانیاں اللہ پاک نے رکھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہیں اتنے غفلت کی چادر اوڑھ کر کے سوئے ہوئے ہیں کہ نہ تو اپنے احکام جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ دین کی کوئی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شریعت کیا ہے اس چیز کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. عام جو مسلمان ہیں آج کل، ان کو تو ڈھنگ سے کلمہ پڑھنا تک نہیں آتا، نماز نہیں پڑھنا آتی. پچھلی امتوں کی یہ کچھ جھلکیاں میں اعمال کی پیش کر رہا ہوں. اس کو سن کر کے آپ اپنا اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کتنی آسانیاں ہمیں دی گئی ہیں، اس کے باوجود ہم شریعت پر عمل نہیں کر پاتے. احکام نمبر 1، زکوٰۃ میں چوتھائی مال کا ادا کرنا فرض تھا. بتائیے، اور آج ہم لوگ کیا ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ ہے، اور اس میں چوتھائی یعنی 25% زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض تھی. بتائیے، 2.5% بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتا آج کا مسلمان. تو تھوڑا سا غور فرمائیں اور اپنی زکوٰۃ پوری ادا کیا کریں اور اس کے احکام بھی سیکھ لیں. فرض ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اس پر بھی تھوڑا سا غور فرما لیں، جا کر علماء سے پتہ کر لیں. نمبر 2، چربی حرام تھی. ہم لوگ چربی کتنے مزے لے لے کے کھاتے ہیں. بقرعید میں اگر جو جانور ذبح ہوتے ہیں، بکرا وغیرہ، اس میں چربی کافی نکلتی ہے، اس کو پگھلا کر کے رکھ لیتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں. کتنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے، اور ان میں چربی حرام تھی. نمبر 3، اونٹ کا گوشت حرام تھا، آج ہم لوگ پر حلال ہے. نمبر 4، 5 جس عضو سے گناہ ہوتا تھا، یعنی جسم کے جس حصے سے گناہ ہوتا تھا اس کو کاٹ دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. بتائیے کتنا سخت احکام تھے. یہ یہود کے بارے میں، اس کو کاٹ دیا جاتا تھا. جس جسم کے حصے سے گناہ ہوتا تھا اس کو کاٹ دیا جاتا تھا. قصاص میں قتل کرنا لازم تھا، یعنی اگر کسی نے کسی کو مار دیا جان سے تو اس کو بھی جان سے مارنا یہ ایک دم لازم تھا. نمبر 7 تا 8، نجس کپڑا کاٹے بغیر پاک نہیں ہوتا تھا. بتائیے، کسی کپڑے پہ اگر کوئی ناپاکی وغیرہ لگ گئی تو اس کو دھونے کے بجائے اس کو کاٹا جاتا تھا، اتنا ہی کپڑا کاٹ دیا جاتا تھا، ورنہ پاک نہیں ہوتا تھا. آج کل ہم لوگوں کے لیے کتنی آسانی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی نجاست اگر کپڑے پر لگ جاتی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہمیں دیا ہوا ہے. اس کو بھی سیکھنا چاہیے. ہم اس کو بھی سیکھنا نہیں چاہتے، اور پہلے کی امتوں میں اس کپڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا. بتائیے، بعض گناہوں کی سزا میں ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا تھا. بتائیے، بندر اور خنزیر کی شکلیں بنا دی جاتی تھی ان کی. ایسے کوئی اگر گناہ کر دی وہ لوگ کر دیتے. بعض گناہوں کا یہ ان پر عذاب ہوا کرتا تھا. نمبر 9، ہفتے کے دن شکار کی اجازت نہیں تھی. ہفتے کا دن جو ہے، جس کو شنیوار کہتے ہیں ہم لوگوں کے یہاں ہندی میں، اس کے دن شکار کرنا ان کے لیے منع تھا. ہم لوگوں کے لیے کوئی منع نہیں ہے، کبھی بھی جا کر شکار کر سکتے ہیں. تو مہربانی کر کے اپنی جو شریعت ہے اس کے احکام جاننے کی، کا علم سیکھنے کی کوشش کیا کریں. اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.